بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آج ہم اپنی ویڈیو کے اندر ظالم باپ اور اس کی بیٹی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ باپ نے اپنی بیٹی پر کیسا ظلم کیا اور بیٹی کی مظلوم کہانی جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی کی قدر اگر پوچھنی ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل جو سب سے زیادہ وفا کرنے والی ہے اپنی اولاد میں سے، اتنے بیٹے وفا اپنی والدین کے ساتھ نہیں کرتے۔ اولاد میں سے جتنی وفا اس کی بیٹی اپنے والدین کے ساتھ وفا کرتی ہے، والدین کی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کا دل نہیں دکھاتی، ہمیشہ ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، ان کی ہر طرح سے خدمت کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ لیکن آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ایک ظالم باپ نے اپنی بیٹی پر کیسا ظلم کیا، کیسا طوفان برپا کیا اپنی بیٹی پر۔ اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اس کے دل کو تھوڑی سی بھی ٹھیس نہیں پہنچی۔ آخر تھی تو اس کی بیٹی، اس کا اپنا ہی خون تھا، لیکن ایسا کیوں کیا اس نے؟ آپ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ یہ سبق آموز ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ ظالم باپ اور اس کی بیٹی کا واقعہ۔ دور جہالت کی یہ بات ہے، دور جہالت کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سوچنے لگا کہ کس طرح بے دردی سے میں نے اپنے پیارے جگر کو صرف دور جہالت کے رسم و رواج کی بنا پر زندہ درگور کر دیا تھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر کیا داستان ہے؟ سنیے دوستو، داستان کیسی ہے۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میری بیوی حاملہ تھی۔ ان دنوں میں ایک سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب کافی عرصے بعد پلٹا تو اپنے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو بیوی نے کہا، یہ ہماری اپنی بیٹی ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہماری اپنی لخت جگر ہے۔ پھر اس نے کسی نامعلوم خوف کے تحت التجا امیز لہجے میں کہا، ذرا دیکھو تو صحیح کس قدر پیاری بچی ہے، اس کے وجود سے گھر میں کتنی رونق ہے۔ یہ اگر زندہ رہے گی تو تمہاری یادگار بن کر تمہارے خاندان اور قبیلے کا نام زندہ رکھے گی۔ میں نے گردن جھکا لی اور بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن لڑکی کو بغور دیکھتا رہا۔ لڑکی کچھ دیر تو اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی جذبات کی روح میں اس کو آغوش میں بھر لیا اور پیار کرنے لگا۔ کچھ عرصہ، کچھ دن ایسے ہی گزرا کہ لڑکی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی رہی اور کافی ہوشیار بن گئی۔ جب وہ اپنی بلوغت کے قریب پہنچ گئی تب اس کی ماں کو میری طرف سے بالکل اطمینان ہو چکا تھا۔ میرا رویہ بھی بیٹی کے ساتھ محبت آمیز تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس کو بنا کے ایک قبیلے کی ایک شادی میں اسے لے جاؤں گا۔ ماں بیچاری خوش ہو گئی اور جلدی سے بیٹی کو سجا سنوار کر تیار کر دیا۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ ایک غیر آباد بیاباں پر پہنچ کر پہلے سے تیار شدہ ایک گڑھے کے قریب میں کھڑا ہو گیا۔
لڑکی بڑی خوشی کے ساتھ اچھلتی کودتی چلی آ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر رک گئی اور بڑی معصومیت سے سوال کیا۔ یہ بیٹی اپنے باپ سے سوال کر رہی ہے، بابا یہ گڑھا کس کے لیے ہے؟ میں نے سخت لہجے میں اس سے کہا کہ اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق میں تم کو اس میں دفن کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری پیدائش سے ہمارے خاندان اور قبیلے کو جو ذلت اور رسوائی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے۔ لڑکی کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور قبل اس کے کہ اس کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار ہو، میں نے اس کو اس کھودے ہوئے گڑھے میں دھکیل دیا۔ لڑکی روتی رہی اور گڑ گڑاتی رہی، لیکن مجھ پر اس کے فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے گڑھے کو مٹی سے بھر دیا۔ اگرچہ آخری وقت تک وہ ہاتھ اٹھائے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، التجا کرتی رہی، لیکن افسوس میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو زندہ درگور کر دیا۔ لیکن اس کی آخری التجا بھی میرے کانوں میں آج تک گونجتی رہتی ہے کہ بابا تم نے مجھے تو دفن کر دیا، لیکن میری ماں کو نہ بتانا، کہہ دینا کہ میں بیٹی کو اپنے قبیلے میں چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر میرے اور آپ کے نبی، اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں جناب فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں پر یہ جملے جاری ہو گئے کہ بیٹی تو رحمت ہے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، میں فاطمہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہشت کی خوشبو سے معطر کرتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے موت کے وقت آرام اور راحت اور قیامت کے حساب و کتاب کے وقت درگزر اور مغفرت کا طالب ہوں۔ بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی قدر کیجیے، اور یہ آپ لوگوں کے گھروں میں کچھ دن کے مہمان ہوتی ہیں، انہوں نے آپ کا گھر چھوڑ کے چلے جانا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔